اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ دوست احباب، اللہ کریم نے پاک قرآن کے اندر حکم فرمایا، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں ان سے جو آپ کے اصحاب ہیں، آپ کی امت ہے۔ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں آپ سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن اللہ کریم کا حکم یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ سے اپنی اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ یہ حکم ربی ہے، جب اللہ نے حکم فرمایا تو ہم پہ فرض ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت فرمائی بیان کی ہے نا، اس میں اللہ کریم کا حکم ہے کہ میں تم سے کچھ تبلیغ رسالت کا اجر نہیں مانگتا، لیکن اہل بیت کی مودت، اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ مودت ہوتی کیا ہے؟ مودت کیا چیز ہے؟ ایک محبت ہے، محبت سے اوپر والے درجے کا نام مودت ہے۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ مودت چاہتا ہوں، تو مودت کیا ہے؟ مودت کی مثال یہ ہے کہ جیسے پانی مچھلی میں ہے تو وہ اٹکیلیاں کر رہی ہے، تیر رہی ہے، خوش باش ہے۔ جب اس کو پکڑ کے پانی سے باہر پھینکا جاتا ہے تو وہ ادھر تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ تڑپتی جب مچھلی بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ کے دوبارہ پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ ہوش میں آ جائے گی، پھر اٹکیلیاں شروع کر دے گی۔ پھر اسی مچھلی کو اگر پکڑ کے باہر پھینکیں، اس کو دوبارہ پانی میں نہ ڈالا گیا تو وہ مر جائے گی۔ نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اور میرے قرابت داروں کا رشتہ ایسے ہونا چاہیے جیسے پانی اور مچھلی کا رشتہ ہے، لیکن ہم اس کا کیا کر رہے ہیں؟ اس کا متبادل کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کریم کے حکم کو کیسے فالو کر رہے ہیں؟ اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا اور ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں۔ جب میدان کربلا میں دیکھ لیں، ادھر کیا تھا؟ ادھر اہل بیت تھی، نبی کا گھرانہ تھا۔ مسلمانوں نے ادھر کیا کیا؟ ادھر سارے مسلمان ہی تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، سارے مسلمان تھے۔ اس لیے آپ سے یہ قرآن پاک کی آیت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات سن رہے ہیں میری بات، آپ اس بات پہ غور کریں تاکہ اللہ کریم کو ہم منہ دکھا سکیں، جب قبر میں جائیں گے تو مدینے کے تاجدار کو اپنا منہ دکھا سکیں کہ ہم نے آپ کا حکم اور قرآن کا حکم کیسے مانا ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے بغض رکھیں گے، آج جو دور جا رہا ہے اس میں زیادہ اہل بیت سے بغض کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بغض نہ کریں، ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ جب اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اہل بیت بھی اور صحابہ کرام بھی ہمارے لیے معتبر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کر کے اپنے نبی کو اور اپنے کریم اللہ کو ثبوت دیں کہ ہم اپنے آپ کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم فرمایا قرآن پاک میں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھیں قرآن پاک میں اور اس پہ عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔